انا لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ انا لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم. تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ نا سوال کر رہے ہیں، یا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ. ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے. یعنی یہ ہے کہ تم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے قیامت کے دن وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے، تو یہ تمہاری بڑی خوش فہمی ہے. یعنی تم نے ایک ثواب کا اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ میں یہ اور یہ کام کروں گا مجھے ثواب ملے گا، میں کیونکہ بہت دنیا میں مجھے فراوانی ہے نعمت کی تو بس اللہ مجھ سے راضی ہے. تو مراد یہ کہ تمہارے یہ بنائے ہوئے نا اپنے کانسیپٹ ہے. تم نے کیا سمجھا کہ جو تم چاہ رہے ہو، جیسی زندگی تم گزار رہے ہو، تو وہاں تمہارا بڑا اچھا انجام ہو جائے گا. تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ یا ہم نے تم سے قیامت کے لیے کچھ عہد و پیمان کر رکھے ہیں، کچھ تم سے وعدے بڑے اچھے کرے ہوئے ہیں کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، اللہ کے نافرمانوں سے، کہ تم جو مرضی بھی دنیا میں کرتے رہو، میں ہوں نا، میں تمہیں بخش دوں گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے میں نے کیا تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جو ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم. تو وہ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں کہ یہ کہاں میں نے تم سے اس قسم کے وعدے عہد و پیمان تم سے کریں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاتے ہو. حکم کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں لوگ بدعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں. کس کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے بتائیں؟ ثواب ملے گا، ثواب کے لیے کر رہے ہیں نا. تو کس کی بات ہے یہ کس کی بنائی ہوئی بات ہے؟ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہمیں ثواب ملے گا. تو ان کے اوپر بھی یہ سوال آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اپنے لیے پسند کرو تو تم چاہو گے وہی تمہیں وہاں مل جائے. یعنی تم نے بس کہہ دیا اس سے ثواب ہے، واقعی ایسا ہوگا؟ یہ کہاں سے تم نے یہ بات سمجھ لی نا. اور دوسری بات یہ کہ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے. اچھا تم بتاؤ تم میں سے کون اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے، یا ہم تمہیں گارنٹی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے؟ بتاؤ کون ضامن ہے. کوئی کھڑا ہو جائے تم میں سے، کافروں میں سے، مشرکین میں سے کھڑا ہو کے اس بات کی گواہی دے دے کہ میں نے ایسے ہی کہا ہے کہ دنیا میں تم عمل کرو مجرموں کے اور میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں جنت کا. کب کہا ہے میں نے؟ کوئی ضامن ہے اس کا؟ ضامن آپ سمجھتے ہیں نا جو ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں تو رہے فرعون کی طرح، لائف سٹائل تھا فرعون کی طرح، اور چاہتے کیا ہے کہ انجام کس کا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح. تو دس از بٹ امپاسبل، یہ چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی نے تمہیں یہ ضمانت نہیں دی ہے کہ گناہوں کے ساتھ میں تمہیں جنت دینے والا ہوں. کوئی اس کا ضامن نہیں. میں اگر کہوں بھی تو کوئی اس وقت کھڑے ہو کے اس کی ضمانت نہیں دے گا تم میں سے بھی. تو یہ بات ہمیں یہاں پتہ چلی. دوسری بات یہ کہ جو یہاں پہ آ رہا ہے نا آیت نمبر 40 تک ہم نے دیکھا تھا، چلے ٹھیک ہے 41 کر لیتے ہیں. یہاں سے 41 سے لے کے 45 تک دیکھتے ہیں. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. پہلے میں اس والی کی نا 41 کی کر دیتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ یہ پرٹیننٹ ہو رہی ہے، پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ رہی ہے. کہ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال ان سے کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اپنے بنائے ہوئے کوئی شریک ہیں کہ وہ تمہاری قیامت کے دن تمہاری مدد کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں گے؟ انہوں نے تمہارا ذمہ لیا ہوا ہے کہ وہ ان کو قیامت کے دن تمہیں چھڑوا لیں گے مجھ سے. تو اگر یہ بات حقیقت ہے تو ایسا کرو نا، تم ان کو سامنے لے آؤ. اگر تم سچے ہو تو تم اپنے شریکوں کو سامنے لاؤ تاکہ جو حقیقت ہے، صداقت ہے، وہ واضح ہو جائے. اور جو دوسرے سینس میں آپ سمجھ لیں کہ تاکہ ان کی قلعی بھی کھل جائے کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج اور ان کو دے دیا. مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ایک بات اور بتا دی کہ اچھا ایسا کرو تم اپنے نا شریکوں کو بھی لے آؤ. تو یہ آج کے زمن میں بھی یہ آیت پرٹیننٹ ہوتی ہے کہ جو قبر پہ جا کے بیٹھے ہوئے
یا قبروں کو پوچھتے ہیں یا قبروں سے مانگتے ہیں یا ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ بھی یاد رکھیں ان کے لیے بھی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لے آؤ اپنے شریکوں کو. اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ یہ شریک، یہ قبر والے تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ پار لگا دیں گے اور میری پکڑ سے تمہیں بچا لیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر تم ان کو سامنے کرو، لاؤ ان کو ضامن بناؤ، ان کو میرے سامنے پیش کرو. آگے جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 42 سے، اس میں کا ترجمہ دیکھتے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. اور جب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلام کے چھٹانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے، اور بالکل یہ جو آیت ہے اسی طرح کی بالکل تقریباً اسی مضمون کی حدیث بخاری میں ملتی ہے. اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا. اب جو یہ پنڈلی کھولنے کی حقیقت ہے یہ ہے متشابہات. بات یہ ہے کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اگر ہے تو کیسی ہے، کس طرح کھولے گا، اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے. اور کیفیت جو ہوتی ہے نا، کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کیفا، جیسے عربک میں کہتے ہیں کیفا، یعنی کیفیت کیا ہے. تو اس کے بارے میں آتے ہیں، اس پہ سب اللہ کے بارے میں کیفا کہنا یا اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. بدعت سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا، تو یہ سوال ہم نہیں کر سکتے کہ پنڈلی، اچھا اللہ کی پنڈلی بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر مومن مرد اور عورت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے دنیا میں سجدہ کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی تختے کی طرح ایک ہڈی کی شکل بن جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے. یعنی مراد کیا ہے کہ جو لوگ، ایک تو یہاں جو ذکر ہے کہ ایک تو شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، دوسری بات کیا مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی بتائی ہے کہ یہ ان لوگوں کا بھی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں تکبر اور عناد اور ایروگنس کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، تو جو دنیا میں انہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا تو اس وقت بھی وہ نہیں کر سکیں گے. اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان صحت مند، توانا اور بڑی ایکٹیو قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ان کو بیٹھ کے کوئی پیٹھ کے درد کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی تھی یا ٹانگوں گھٹنے کے درد کی وجہ سے ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی تھی، کوئی ایکسکیوز بھی نہیں تھا. اس کے باوجود وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے. تو ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، جب اگر دنیا میں انسان کبھی سجدہ نہ کرے، کبھی نماز نہ پڑھے، تو اچانک سے اس کو اتنے سالوں کے بعد کہا جائے تو وہ عجیب ڈگمگائے گا نا. کبھی سجدے میں جائے گا، کبھی ہاتھ اوپر کرے گا، کبھی کچھ، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کنفیوز ہو جائے گا. تو وہ دن تو آپ کو پتا ہے ویسے قیامت کا دن کیسا ہے، اور اس طرح کے اللہ کے نافرمانوں کے لیے تو کتنا سخت وہ دن ہوگا نا. تو اس کنفیوژن میں ہو کے انہیں آئے گا ہی نہیں کہ وہ سجدہ کیسے کریں. جیسے ان کی جو پیٹیں ہیں وہ تختے بن جائیں گی، اتنی سخت ہو جائیں گی کہ ایسے موو نہیں ہوں گی. مسل جیسے نہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں ہم یہاں پر مسل پل ہو گیا تو ہل نہیں پاتے نا، کمر جو ہے وہ جیسے ہوتی ہے وہی رہ جاتی ہے، گردن ہے تو وہ یوں اکڑ جاتی ہے، یوں بھی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں نا مسل ادھر کا پل ہو گیا. تو یہ والی کیفیت جو ہے نا یہ سامنے رکھی گئی. دوسری بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلا جو ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگلی آیات میں کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں آپ کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اللہ کا آگے لے کے آئے تھے اور حق بات جو آگے بتاتے تھے، قرآن کا علم آگے دیتے تھے، تو یہ جھٹلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو، جھٹلانے والوں کو، جو کہ اب گون کیسز ہو گئے، یعنی آپ بتا کے ان کو ایک زندگی آپ کی گزر گئی ہے، مان کے نہیں دیتے، تو بس اب آپ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا. کس طرح؟ میں نے ان کے ساتھ ایک قانون ہے جو میں ان کے اوپر امپلائی کروں گا، اور وہ ہے قانون استدراج. ہم اکثر اس کے اوپر بات پہلے بھی کر چکے، قرآن میں بہت جگہ اس کی وضاحت آ چکی. تو پھر بھی ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قانون استدراج کیا ہے. کہ نافرمانی کے باوجود اگر دنیا میں کسی انسان کو دنیاوی مال اور اسباب کی فراوانی ہے تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے،
یہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گناہوں کے اوپر ڈھیل دے رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا ایسے نافرمانوں کی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ ہمارے پاس آج ڈالر بہت ہے، اس لیے ہمیں بڑے اچھے دن ہیں، ہمارے پہ کوئی آزمائش نہیں آ رہی تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے آزمائش کرنے کا، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں پر چھوٹے موٹے ایک طرح سے الارمنگ کوئی آزمائشیں انسان کے اوپر ڈالتا رہے نا، اور انسان سمجھ جائے، گناہ کرے پھر سمجھ جائے، دیٹس مچ بیٹر کہ وہ لوٹ آئے۔ تھوڑی بہت آزمائش آئی اور وہ پلٹ آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری توبہ، میں آئندہ کام نہیں کروں گا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی، یہ کیونکہ یہ ڈیفائنس میں بڑھتے جاتے ہیں، اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ گون کیسز ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی پسند ان کے لیے اوکے کر دیتا ہے، اور ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، اور یہی ایکچولی یہ چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے دنیا میں کسی پہ زبردستی تو رکھی نہیں، تو جو ان کی اپنی چوائس ہے اللہ ان کے لیے اوکے کر دیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 سے 50 تک۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ، اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں، اس جرمانے کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے چن لیا، برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات جو شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کفار کو، مشرکین کو، کہ کیا تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کوئی امید ہے یا تم کوئی ان کے ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ وہ تم سے کوئی ڈالر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کوئی تم سے کوئی جرمانہ مانگ رہے ہیں؟ کیا تم سے ان کی ڈیمانڈ ہے؟ وہ تو بس ایک اللہ کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں، جو کہ اللہ نے ان کو پیغامات دے کے بھیجا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جو تم کفار کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہو، تو کیا تمہیں کوئی اللہ نے غیب کا علم دے دیا ہے، یا لوح محفوظ جو ہے وہ تمہارے تصرف میں آ گئی ہے جس میں کہ تم نے کہیں کچھ نقل کر کے لکھ لیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیلنجنگ انداز میں ان سے کوشچن کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات نہیں ہے، آف کورس ناٹ، اس کا جواب ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا تو حال یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایکسٹریم پر جا کے آپ کو فزیکل پرسیکیوشن پہ بھی اترے ہوئے ہیں، آپ کو ایموشنلی بھی ٹارچر کرتے رہتے ہیں، فرض پہ۔ تو پھر اب آپ کیا کیجئے؟ آپ صبر کیجئے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ دیکھیے بات حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی غیب کا علم نہیں جس کے بنا پہ یہ اللہ کی نافرمانی اور آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا فریضہ رسالت اسی طرح سے انجام دیتے رہیے، اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ کس طرح؟ اب یہاں مثال دے کے بتایا گیا کہ یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیوں کیا گیا یونس علیہ السلام کا ذکر؟ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا کہ ابھی جو ہے ان کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی قوم کی یہ تو پتا تھا کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، ٹھیک ہے، حق کو جھٹلا رہی ہے، لیکن ان سے ایک خطا کیا ہوئی تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ وہ عجلت میں بستی سے نکل گئے، اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، اللہ نے اپنی انسٹرکشنز نہیں دی تھی اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ ایک ان سے غلطی ہو گئی تھی نا، تو اس کو یہاں پہ مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی اور یہاں بتایا کہ دیکھیں یہ جس طرح سے یعنی ان کا جو معاملہ تھا تو اس طرح سے آپ نہ کریں، یعنی ان کی مثالیاں دینے کی مراد تھی کہ آپ ایسے نہیں ابھی اہل مکہ کو چھوڑ کے جائیں، کیونکہ آپ پیشنس اختیار کریں،
آپ جو ہے نا پیشنٹ رہیں، کیونکہ یہاں پہ واقعہ پھر ایک تھوڑا سا یہاں اس کو بتایا جا رہا ہے، ایک طرح سے ریکیپ کیا جا رہا ہے اس واقعے کو. ہم قرآن میں پڑھ آئے ہیں کہ یونس علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن وہ نکل کے بستی سے چلے گئے، راستے میں جو ہے کشتی میں بیٹھے، وہاں پہ ان کے نام قرآن آ گیا کیونکہ بستی وہ جو کشتی تھی وہ ڈوب رہی تھی. تو اس میں جو بستی والے بہت سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے جب قرآن اندازی کی گئی 3 دفعہ کی گئی، تینوں دفعہ ان کا نام آیا، تو ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا. جب سمندر میں پھینک دیا گیا تو مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا سالم. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ وہی مینشن ہے کہ وہ تو بڑے غم میں بھر گئے اندر جا کے. تو پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ دعا آتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں توبہ کی توفیق نہ ملتی اور پھر ان کی دعا بھی نہ قبول ہوتی تو انہیں ساحل سمندر پر پھینکنے کے بجائے، اور سایہ اور خوراک بیلدار وہ کدو کا درخت بھی ان کے لیے اگایا تھا، کسی بنجر جگہ اللہ پھینک دیتا. یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا ان کی اس بات سے اگر وہ ایسی چیز کرتے. اب دیکھیں شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے. حقیقت جو ہے وہ یہی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتے. یقیناً وہ ایک پیغمبر تھے اور وہ معافی ہی مانگتے، لیکن یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے لیے سبق موجود ہو. ہم جو ہے نا فور گرانٹیڈ استغفار کو نہ لینے لگے نا کہ نہ کریں استغفار، نہ کہ بس ہم نے دل میں کہہ تو دیا تھا، ہم ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر ہی دیا ہوگا، ہم یوں نہ سمجھے نا. اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو واقعہ آگے چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرست و توانا بھی کر دیا، یونس علیہ السلام کو دوبارہ رسالت بھی دی، اور دوبارہ پھر وہ اپنی قوم کی طرف ان کو بھیجا جائے کہ سورہ صافات آیت نمبر 47 میں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور پتہ مگر یہاں کیا چل رہا ہے کہ کس چیز نے ان کو نجات دی؟ استغفار نے. اور جو کمی تھی وہ کیا تھی؟ پیشنس کی. تو اسی کی مثال دے کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرح نہ کیجیے گا، آپ صبر سے کام لیجیے گا تاکہ آپ کے درجات بھی بلند ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی رہے. آیت نمبر 51 52 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کی، حفاظت بھی کی. ورنہ یہ کہ کفار کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے کفار کو، تو یہ ایسے آپ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، اتنی بری نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسے ایک تو آپ کو نا ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا آپ کے ساتھ کریں نا، برا سلوک کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کو ایک طرح سے ایک آرٹ آتا تھا، ان کے اندر یہ آرٹ موجود تھا کہ یہ اپنی آنکھوں میں کچھ تاثیر پیدا کر لیتے تھے. اور وہ تاثیر یوں ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہاں ایک موم بتی ہے اور آپ اس کو کانسٹنٹلی دیکھتے رہیں، یعنی گھنٹوں آپ اس کو دیکھیں، یا آپ چاند کو گھنٹوں دیکھیں، تو یہ جو کانسنٹریشن ہوتا ہے نا کہ ایک ہی چیز کو آپ دیکھے جا رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کر، تو یہ آنکھوں میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جس کو مرائز بھی کہتے ہیں، کرنا کسی دوسرے کو. تو ہپنوٹائز بھی کہتے ہیں، مختلف آج کل ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے. تو یہ عرب جو ہے وہ اس میں ان کو یہ ایک آرٹ جو تھا، جو بھی ایک نیگیٹو قسم کا، ان کو یہ آتا تھا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن وغیرہ ان کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو وہ اپنے طور پہ یہ کوشش کرتے تھے، اس طرح سے آپ کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ جیسے کہ آپ کو نظر لگ جائے، یا یہ ہے کہ ایک اتنا زیادہ اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ قرآن کے اوپر پڑے ان کی ان مذموم حرکتوں وغیرہ کا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ نظر کا ذکر ہے تو ہمیں قرآن کی علاوہ احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے. جیسے یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا رکھنا برحق ہے. دوسری ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی چیز نظر سے سبقت کر سکتی، تقدیر سے سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں نظر کس طرح لگتی ہے. جب ہمارے معاشرے میں جہیز کا ڈسپلے کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہمارے علاقے ایسے ہیں
جو حقیقت میں آپ کو بتا رہی ہوں، مثال کے طور پہ جب یہ پنجاب وغیرہ کے گاؤں وغیرہ ہیں یا پنجاب کے جو ایریاز ہیں تو ان میں یہ چیز بڑی نون ہے اور بڑی نارمل سی ہے کہ وہاں وہ ایک ایک کپڑے جو ہے نا، شرٹ اور شلوار اور دوپٹے یوں ڈسپلے کر کے دکھاتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ جیسے ہماری الگنیز یہ ہوتی ہیں ان میں ہم کپڑے ٹانگتے ہیں نا رسیوں میں، وہ رسیوں میں ٹانگ دیتے ہیں. اور جولری، اور یہ سب تو خیر یہاں بھی ہوتا ہے کہ جولری کے جو سیٹس ہیں وہ کھول کے ان کی پکچرز کھینچی جاتی ہیں، اور آج کل تو مووی، اور پھر آپ اس پہ ستم، آج کل تو میڈیا آ گیا ہے تو اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، پھر یہ کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے، لائک کوئی ہے اس کے پاس سوزوکی گاڑی ہے لیکن بارات کس میں لے کے آئے گا؟ کرائے کی گاڑی میں، لینڈ کروزر یا مرسڈیز، یہ کرائے پہ ملتی ہیں گاڑیاں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پہ، جو آگے پیچھے نہیں جانتے وہ کہتے ہیں اچھا اتنے امیر لوگوں میں شادی بھی. تو لوگ یہ صرف نام اور نمود کے لیے، پھر کپڑوں کا ڈسپلے، پھر دلہن کا ڈسپلے، پھر ڈیکوریشن اور پیسوں کا اڑانا، یہ سب جو چیزیں کی جاتی ہیں، لوگ بڑے سوچتے ہیں کہ شاید دوسرا دیکھ کے ہمیں بڑا امپریس ہو رہا ہے، بڑی ہماری تعریف کر رہا ہے. بیسکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نظر لگتی ہے ان تمام چیزوں سے. تو اگر ہمیں کچھ احکامات اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہیز کے بارے میں یا یہ بری کا ڈسپلے، ان سب چیزوں کے بارے میں ملتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے، ہمارا نقصان ہے. نظر بھی لگتی ہے ان سب چیزوں سے، اور یہی وہ، یعنی میں آپ کو عام بھی بات بتا رہی ہوں کہ عام طور پہ بھی نظر لگ جاتی ہے، جس کا ذکر یہاں پر تو دوسرے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ لیکن عام طور پہ بھی یہ بات ہے، صحیح ہے، یہ درست ہے. لیکن یہاں تو جو بات ہو رہی ہے کہ وہ اس لیے یہ بات کرتے تھے کہ جیسے سب لوگ جب قرآن بہت کانسنٹریشن کے ساتھ سن رہے ہیں تو وہ ایسے آپ کو دیکھیں کہ آپ ایک دم ڈگمگا جائیں، اور جب آپ ڈگمگائیں تو اس سے کیا ہو کہ قرآن کی جو ٹیچنگ ہے وہ نقصان ہو جائے، اس میں آپ کی ٹنگ سلپ ہو جائے، آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، یا آپ کو کوئی اذیت ہونے لگے ان کے دیکھنے سے، خاص طریقے سے، ایک اینگل سے دیکھنے سے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا اشارہ یہاں کیا اور یہ بتایا کہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو کریزی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو کریزی ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں ان کو بھی تو کریزی کہا جاتا ہے نا. یہاں مجنون کا لفظ ہے، آج کریزی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کے اوپر اس قسم کے الزام بھی لگایا کرتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ جو نظر کا لگنا ہے، اس کے بارے میں رائے جو ہے دو ہیں، 2 ایکسٹریمز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور یہ توہم پرستی ہے، کوئی چیز نظر وزن نہیں لگتی. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ بات ہے. ایک طرف کیا ہے کہ نظر کے حوالے سے بہت ساری ہمارے ہاں عجیب قسم کی جو ہے وہ چیزیں کی جاتی ہیں، جن میں کہ مرچوں کا وارنا اور انڈوں کو وارنا، لال مرچوں کو جلانا اور اس کا دھواں گھر میں پھیلانا، یا کالے دھاگے بچوں کو پہنانا، تعویذ پہننا، کڑے پہننا جس کو کہتے ہیں پڑے ہوئے کڑے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر پھونک یا دم کرنا شرکیہ کلمات وغیرہ سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی کوئی دلیل بھی ہمیں سنت سے اس طرح کی چیزوں کی نہیں ملتی، بلکہ اس کا علاج جو ہے اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج ہے آیت الکرسی، صبح و شام کی مصنون دعائیں، 3 قل ہیں یا معوذتین ہے. اس کے علاوہ شفا کی دعائیں جو ہے یہاں پہ ہماری بک شاپ پہ موجود ہے، تو اس میں یہ دعا، میں ایک ہی دعا پڑھی ہوں، اس میں بہت ساری دعا ہیں. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیکا. میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حاسد کے حسد سے، اور ہر آنکھ والے کے اثر سے آپ کو شفا دے. یہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دعا کو پڑھ کے دم کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو دم ورڈ کہتے ہیں تو ٹوٹلی یہ حرام نہیں ہے. جو اس طرح کی مصنوع چیزیں ملتی ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ دعا بتائی، تو اور دم کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بس آپ ہاتھ میں یہ دعا پڑھ کے یوں ایسے کر کے اور اس کو جو ہے پورے جسم پہ پھیر لیں، بس یہ دم ہے. دم کوئی اور کوئی الگ سے ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز نہیں ہے. تو بس اس حد تک سنت سے ثابت ہے. اب یہاں پر میں آپ کو کہنے لگوں کہ آپ ایسا کریں، سورہ تغابن ایسے کر کے دم کر لیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں، سورہ تغابن کی کوئی دلیل نہیں. یہاں میں آپ سے کہنے لگوں کہ یہ اس دعا کے بعد میں آپ کو بجائے میں آپ کو کہنے لگوں سورہ احزاب اپنے اوپر دم کر لیں پڑھ کے، تو اس کی دلیل میرے پاس موجود نہیں. ٹھیک ہے، دم وہ چیزیں جو سنت سے ثابت ہیں، آپ کو خود اس کی اوتھینٹسٹی ملے گی. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، یہ بھی جو ہے اس سورے کو الشافیہ کہتے ہیں، الکافیہ کہتے ہیں. مراد کیا ہے اس سے
کہ یہ بھی شفا دینے والی صورت ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہی ہم تو 5 دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اب جیسے بچے کو بخار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، اسے کہتے ہیں پڑھ لے. وہ کوئی اس میں یہ بھی نہیں کریں کہ 15 دفعہ 20 دفعہ 1 دفعہ پڑھ لے بس. تو جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی. تو بہرحال اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے. اور دوسری ایک اور بات یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہے، جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگوں سے اگر کہو کہ آپ کی کوئی کسی کی ایک آپ کہیں گے نا انڈیکیشن کیا ہے کہ مجھے نظر لگی، انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کا کہ آپ نے سارا ٹیسٹ کرا لیے، سارے ڈاکٹر کو دکھا لیا، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں، ٹیسٹ آپ کے سارے کلیئر ہیں. تو اس صورت میں یہ علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شاید آپ کو نظر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس میں یاد رکھیے کہ کوئی جو ہے وہ یہ کہے شرما کے میں تو اتنی معمولی شکل، مجھے کس کی نظر لگے گی. تو یہ نا معمولی شکل وکل کی بات نہیں ہے، بلا وجہ خوش فہمی میں یا اس میں مبتلا نہ ہو. یہ جو ہے نا شکل کا نہیں معاملہ ہوتا ہے، یہ کسی کی بھی نظر لگ جاتی. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو بہت زیادہ اس کی خوبی کو اپریشیٹ کرا اور آپ نے کہا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، بارک اللہ نہیں کہا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں، جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں ماشاء اللہ بارک اللہ کہیں. ٹھیک ہے. اللہ اسے مبارک کرے اردو میں کہہ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو دعا دیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے. تو نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اس کا شکل اور صورت سے تعلق نہیں ہے. حسد والے کی نظر زیادہ لگتی ہے، بات یاد رکھیے گا، لیکن ایک ماں کی بھی اپنے بچے کو محبت والی نظر بھی لگ جاتی ہے. اور یہ جو دوسری ایک بات ہے کہ جو آنکھوں کی تاثیر ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کوئی انسان جو ہے کسی کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں سے نا ریڈیشن نکلتا ہے نیگیٹو. خاص طور پہ آپ کسی دیکھیے، ایک سمپل بات ہے، آپ میں سے کوئی نا اگر ایک دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے بعض دفعہ مائیں کیا کہتی ہیں کہ میرا بچہ نا میری نسلیں پہچانتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہیں گئے کسی کے گھر میں گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیک آیا، اسے یوں کر کے ہاتھ مارا ایسے کر کیک کے اوپر، تو ماں جو ہے نا، ماں نے کیسے دیکھا، یوں دیکھا نا غصے سے ایسے کر کے. تو کیا ہوا؟ شاید برابر میں کسی کو پتا نہیں چلا، وہ یوں ہو کے بیٹھ گیا. تو آنکھوں سے وہ سمجھ گیا نا. تو آنکھ جو ہے وہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے. اگر آپ کی آنکھ میں کسی کے لیے محبت کا اظہار ہے، آپ کی آنکھ میں آپ جب اس سے ملیں گی، آپ کی آنکھ کی چمک جو ہے وہ کلیئر کرے گی آپ بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سیڈ ہوں گے تو آپ کی مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر بھی آنکھ کے اندر تاثیر ہے نا، تو یہ چیز آبویس ہو رہی ہے. کسی سے اگر کسی کو نفرت ہے تو وہ آنکھوں سے انڈیکیٹ کرے گی نفرت، وہ کچھ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو نا. تو اس حوالے سے یہ تمام آیات ہیں کہ جس میں کہ ہمیں یہ دعائیں وغیرہ بتا دی گئی ہیں، بس ان کا انسان اہتمام کرے. اس میں آپ کی موجود ہیں شفا کے کارڈ میں اور بھی دعائیں موجود ہیں نظر کی. جی ہاں ماشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ تو وہاں پہ بھی نا سورہ کہف، ہاں یہ والا جو آپ نے کہا نا، تو اس میں ان جو سورہ کہف میں بھی باغ والے کا ذکر ہے، اس کا بھی آلموسٹ یہی والا ہی معاملہ تھا کہ اس کا بھی باغ جل گیا تھا، کیونکہ اس نے بھی کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا اور اپنے ریسورسز کے اوپر اس نے بہت زیادہ غرور کیا تھا. جی نہیں، ان کی یہ کوئی سنت سے ثابت بات نہیں. ٹھیک ہے. وہ الگ اسپیشی ہے نا، وہ الگ اسپیشی ہے نا، تو ان کی تو کوئی ایسی ہمیں حدیث نہیں ملتی ہے. صحیح ہے. لیکن نظر جو ہے وہ تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. نہیں، جنات کا تو تصور ہے، جنات ہیں، جنات نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کو پتا ہے گھروں میں پوزیس بھی کر لیتے ہیں، انسان کو بھی پوزیس کر لیتے ہیں، لیکن نظر لگنے والی چیز نہیں ہے. ان کا پوزیشن ہمیں پتا چلتا ہے. آگے سورہ جن آ رہی ہے، آپ کو پتا. اور دیکھیے پلیز بیچ میں نا یہ تفسیر ابھی چل رہی ہے نا، جو بھی آپ کے اس قسم کے کوشچنس ہیں نا، جسٹ فار دا سیک آف کوشچن، تو وہ پلیز آپ لوگ لکھ کے دے دیجیے. ٹھیک ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کے کوشچن لکھے. یہاں کوئی کچھ بول رہا تھا؟ جی کیا بول رہی تھی آپ؟ جنات کا ورڈ تو میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، مگر میں نے جنات کا ورڈ نہیں پڑھا اس میں. مجھے دکھا دینا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھ لیں گے. چلیں، آپ کے لیے کافی ہے نا، ہونا چاہیے کہ کس کی نظر لگی کس کی نہیں لگی. کافی کیا ہونا چاہیے؟ آپ دعا شفا کا کارڈ پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات نا کوئی حتمی طور پہ بتا نہیں سکتا، یہ لے کے نا کوئی آج سن کے چلا جائے گھر میں جا کے ہسبینڈ کو لے کے آپ نے مجھے نظر لگا دی.
بچوں کو آپ نے مجھے نظر لگا دی، ساس کو کہہ رہے ہیں آپ نے آج میرے کھانے کی تعریف کی مجھے نظر لگی. یہ نا وہمی نہ بن جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. ہر وقت نظر بھی نہیں لگتی ہے، ہر وقت جادو بھی نہیں ہر ایک پہ ہو رہا ہوتا، ہر ایک کے اوپر جن بھی نہیں چڑھا ہوا ہوتا. صحیح ہے. تو یہ چیزیں نا ایکسیپشنل کیسز ہیں، اس پہ ایکسٹریمز پہ نہ جائیں. کوئی بات پتہ چلتی نا پھر ہم لوگ اس کے اندر نا گھس جاتے ہیں. عمل والی چیزوں میں کوشش کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کس کی آپ کو نظر لگی. آپ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے.